بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اردو ٹیچر ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بچے گھر میں بالکل بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی دی گئی ڈائری کو بہت اچھی طرح سے مکمل بھی کرتے ہوں گے۔ خطوط نویسی میں بیٹا آج ہم خط نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خط بنام دوست ادھار رقم کی واپسی کے تقاضے کے لیے۔ یعنی آپ نے اپنے کسی دوست کو کسی ٹائم پہ ادھار رقم دی تھی اور اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان سے واپس مانگ رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خط نمبر 6 نوٹس کھول کے بیٹا سب اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خط بنام دوست ادھار رقم کی واپسی کے تقاضے کے لیے۔ امتحانی مرکز پیٹرن میں بول رہی ہوں، اس کو سنتے جائیے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیٹرز میں بھی پڑھا، لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ آپ میننگز نوٹ کر سکیں، اور ہائی لائٹر جس سے آپ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کریں گے یا حوالہ جات کو ہائی لائٹ کریں گے۔ امتحانی مرکز، علامت سکتہ الف، علامت سکتہ ب، علامت سکتہ جیم، 10 اپریل 2017 اور علامت ختمہ۔ بیٹا یہ فرضی تاریخ ہے، آپ وہ تاریخ لکھیں گے جب آپ خط اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ امتحانی مرکز میں لکھ رہے ہیں یا ٹیسٹ کی فارم میں لکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوست اور علامت ندائیہ آئے گی، پھر اس کے بعد السلام علیکم اور پھر آپ علامت فجائیہ لگائیں گے۔ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں، یعنی دعا مانگنے والا ہوں۔ میں کئی دنوں سے تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر خط لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آگاہ کرنا کا مطلب آگہی دینا، معلومات دینا، یعنی میں کافی دنوں سے، کئی دنوں سے تمہیں اپنے حالات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، بتانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر خط لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یعنی شرم آڑے آ رہی تھی یا شرمندگی ہو رہی تھی، ہمت نہیں بندھ رہی تھی کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں، حالات اپنے کیسے بتاؤں۔ ان دنوں ہمارے گھریلو حالات سخت دگرگوں ہو گئے ہیں۔ دگرگوں کا مطلب بیٹا خراب، ٹھیک ہے، کہ ان دنوں، جن دنوں کی بات آپ خط لکھ رہے ہیں ان دنوں کی بات کریں گے آپ، کہ ان دنوں ہمارے گھریلو حالات سخت دگرگوں ہو گئے ہیں، یعنی سخت خراب ہو گئے ہیں۔ والد کی، اب آگے آپ انہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے خراب ہو گئے ہیں۔ والد کی بیماری سے ان کی ملازمت کا مطلب نوکری، کہ ملازمت جو تھی وہ بھی گئی۔ اب یہ آپ اپنی کہانی سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں، کہ والد آپ کے بیمار ہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چلی گئی۔ والد کے سوا گھر کے اخراجات چلانے والا کوئی نہیں، یعنی وہ ایک واحد کمائی کرنے والے فرد ہیں اور سارے گھر کا خرچ وہی پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے گھر میں نہیں ہے جو گھر کے اخراجات کو چلا سکے۔ اور جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، جمع پونجی بیٹا جمع کیا ہوا مال، جمع کیا ہوا پیسہ یا مال جو بھی کہیں، کہ یہ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، یعنی تھوڑی بہت جو جمع کی ہوئی رقم تھی وہ تیزی سے والد کے علاج پر خرچ ہو رہی ہے، یعنی والد بیمار ہیں تو ان کا علاج بھی تو کروانا ہے، تو وہ تیزی سے وہ جمع کیے ہوئے پیسے والد کے علاج پر خرچ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پرائیویٹ امتحان دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر پرائیویٹ بیٹا انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نجی سطح پر، ٹھیک ہے، کہ آپ نے، یہی وجہ ہے کہ میں نے پرائیویٹ امتحان دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں نجی طور پر امتحان دوں گا، کم از کم میری ماہانہ فیس کا بوجھ کم ہو سکے، تاکہ کم از کم کا مطلب کم از کم یعنی کم سے کم، آج کا مطلب سے ہوتا ہے، کم سے کم میری ماہانہ فیس کا بوجھ کم ہو سکے، یعنی جب میں اسکول جاؤں گا تو ظاہر ہے مجھے منتھلی فی پے کرنی پڑے گی، تو ماہانہ فیس یعنی یہ جو ہر ماہ جو میں فیس دیتا ہوں کم سے کم اس کا بوجھ، اس کا خرچ کم ہو جائے گا۔ معاشی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود مجھے یقین کامل ہے کہ یہ آزمائش کا دور بھی گزر جائے گا، یعنی اتنی معاشی مشکلات کا مطلب پیسے کی تنگی، ٹھیک ہے، اور پریشانیوں کے باوجود مجھے یقین کامل ہے، یعنی مکمل یقین ہے کہ یہ آزمائش کا دور، یعنی یہ مشکل وقت، آزمائش کا دور، مشکل وقت کہیں گے کہ آزمائش امتحان کو کہتے ہیں، کہ یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں مجھے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ان مشکل حالات سے، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یہ وقت ختم کر دے گا، اور یہ دور بھی، یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ
آپ دیکھیے شعر آگے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کا بیٹا یہ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آیا کرتا ہے، تو وقت اچھا بھی آئے گا ناصر۔ یعنی اگر یہ تم پر اس وقت عارضی طور پر مشکل وقت آیا ہوا ہے تو تم نے ہمت نہیں چھوڑنی، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ اپنی ہمت قائم رکھنی ہے، اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، یعنی ابھی تو تمہاری بہت لمبی زندگی پڑی ہے اور تم نے بہت اچھا وقت بھی دیکھنا ہے، اس لیے اپنے ہمت جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش کا وقت جو ہے وہ تم پہ گزر جائے گا اور اچھا وقت بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ شعر کے بعد آگے دیکھیے بیٹا، پیارے دوست تم نے پچھلے سال مجھ سے 2500 کی رقم ادھار لی تھی۔ 2500 بیٹا کتنے ہوتے ہیں؟ 2500 روپے۔ 2500 روپے کی رقم ادھار لی تھی۔ ادھار بیٹا ہوتا ہے قرض، ٹھیک ہے، جو وہ رقم جو آپ کسی سے لیتے ہیں اور واپس آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو 2500 کی رقم ادھار لی تھی، اب مجھے سخت ضرورت آن پڑی ہے، یعنی مجھ پہ ضرورت آ گئی ہے کہ مجھے اب اس رقم کی، ان پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ دراصل مجھے امتحان کا داخلہ بھجوانے کے لیے رقم درکار ہے۔ اب آپ اپنا اصل مدعا، اصل مقصد بتا رہے ہیں جس کے لیے آپ ان سے رقم مانگ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ امتحان آپ نے دینا ہے اس کا داخلہ بھجوانے کے لیے۔ داخلہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بورڈ کی رجسٹریشن یا بورڈ میں اپنی انٹری کرنا، اور ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پیپر میں اپیئر ہونے کے لیے اپلیکیشن دینا یا فارم جمع کروانا۔ تو دراصل مجھے امتحان کا داخلہ بھجوانے کے لیے رقم درکار ہے، یعنی یہ پیسے مجھے ضرورت ہے۔ درکار کا مطلب ضرورت، کہ مجھے ان پیسوں کی سخت ضرورت ہے امتحان کا داخلہ بھجوانے کے لیے۔ اور داخلے کی آخری تاریخ بیٹا صفحہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، بیٹا اس نیکسٹ پیج پہ دیکھیے کہ داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ داخلہ جو آپ نے بھجوانا ہے اس کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ بڑی کوشش کے باوجود رقم کا انتظام نہ ہو سکا، یعنی آپ انہیں اپنے دوست کو بتا رہے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی سے ادھار رقم لے کر یا کسی طرح سے پیسے اکٹھے کر کے میں جو ہے وہ داخلہ بھجوا سکوں۔ انتظام کا مطلب بندوبست، ٹھیک ہے، بندوبست نہ ہو سکا، اس لیے مجبوراً آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، یعنی جب مجھے ہر طرف سے مایوسی ہوئی یا مجھے رقم کا انتظام کہیں سے بھی ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو میں نے مجبوراً مطلب مجبور ہو کر، یعنی ناچار ہو کر آپ سے تقاضا کر رہا ہوں۔ تقاضا کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بیٹا، طلب یا مانگ، کہ میں آپ سے مجبور ہو کر، شرمندہ ہو کر یا بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں، ناچاری کی حالت میں آپ سے رقم مانگ رہا ہوں۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، مجھے امید ہے کہ تم میرے حالات جاننے کے بعد میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے رقم جلد واپس کرو گے۔ کہ مجھے امید ہے کہ تم میرے جب سارے حالات جو میں نے تم سے گھریلو حالات ڈسکس کیے، معاشی تنگی کے بارے میں تمہیں بتایا، اپنے امتحان کے داخلے کے بارے میں بتایا، تو یہ تمام حالات جاننے کے بعد میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے، یعنی یہ میری معاشی مجبوری کو، اس تنگی کو سمجھتے ہوئے رقم جلد واپس کرو گے، یعنی میرا احساس کرتے ہوئے تم یہ جو رقم یا پیسے جو تم نے مجھ سے لیے تھے وہ مجھے جلدی واپس کر دو گے۔ اور ان حقائق کے پیش نظر، کون سے حقائق کے بیٹا؟ حقائق کا مطلب حقائق حقیقت کی جمع ہے، اور حقیقت یعنی جو اصل بات جو میں نے تمہیں بتائی ہے، ان حقائق کے پیش نظر کا مطلب مد نظر، ٹھیک ہے، نظر کے سامنے رکھنا، کہ جو میں نے حقیقت تمہیں بتائی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، یعنی یہ تمام جو میں نے تمہیں گھریلو حالات کھل کر بتائے اور تمام حقیقت سے میں نے تمہیں واقف کیا، تو یہ تمام حقائق اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے تم رقم کے تقاضے پر خفا نہیں ہوگے، یعنی جو میں نے تم سے رقم طلب کی ہے، تم سے مانگی ہے، اس مانگنے پر، اس رقم کے طلب کرنے پر تم ناراض نہیں ہوگے، خفا نہیں ہوگے، یعنی ناراض نہیں ہوگے، کیونکہ ظاہر ہے جو مخلص دوست ہوتا ہے وہ دوست کا مشکل وقت میں خیال کرتا ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنے دوست کی مدد کی اس کے مشکل حالات میں، تو دوست کو بھی چاہیے کہ جب آپ پر کوئی مشکل وقت آن پڑا ہے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے، بلکہ ناراض نہ ہو۔ یہی بات آپ اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے حقیقت کو جو میں نے تمہیں بتائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم مجھ سے جو میں نے رقم تم سے مانگی ہے تو اس پہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے، بلکہ میری مدد کرو گے۔
اپنی امی اور ابو کو میری طرف سے سلام کہیے گا، یعنی آپ اپنے دوست کے امی اور ابو کو اپنی طرف سے سلام دے رہے ہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلام کہیے گا، اور اس کے بعد آپ خط کا اختتام کرتے ہیں والسلام علامت سکتہ آپ کا مخلص دوست، مخلص کا مطلب خالص، ٹھیک ہے، آپ کا ظاہر ہے دوست جو مشکل میں کام آتا ہے وہ مخلص ہی ہوتا ہے، تو آپ کا مخلص دوست، پھر علامت سکتہ، اور اس کے بعد آپ اپنا نام نہیں مینشن کریں گے کیونکہ کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہیں، تو آپ بالکل اینڈ میں لکھیں گے نام کی جگہ حروف تہجی حمزہ علامت سکتہ، چھوٹی یہ علامت سکتہ اور بڑی یہ کے بعد ختمہ کی علامت۔ یہاں پر بیٹا آپ کا خط نمبر 6 مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بچوں کو یہ لیٹر بڑا انٹرسٹنگ سا جو لیٹر ہے، بڑا انٹرسٹنگ سا، بہت ہی دلچسپ سا جو خط ہے، یہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کے ذہنوں میں میرے خیال سے کوئی ایسا کوشچن نہیں ہوگا جو آپ کو میں نے اس لیٹر میں، اس خط میں کلیئر نہ کیا ہو۔ تو یہاں پر بیٹا ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے، یعنی گھر کا کام، خط نمبر 6 یاد کریں، مشکل الفاظ، پیٹرن اور حوالہ جات کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں۔ بیٹا آپ نے خط نمبر 6 بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، تمام اس خط میں آنے والے مشکل الفاظ اور خط کا جو پیٹرن ہے، جو خاکہ یعنی خط کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ، اور اس کے اندر ایک حوالہ استعمال ہوا ہے ناصر کاظمی کا شعر، وہ آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس یاد کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے کرنی ہے۔ تمام مشکل الفاظ یاد کریں، ان کو لکھیں، اسی طرح سے پیٹرن کی ریٹن پریکٹس کریں، اور اس کا جو حوالہ ہے اس کو یاد کرنے کے بعد بار بار رجسٹر پہ لکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ آج کا تفویض کار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آج کا لیکچر بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ جو آپ کی کلاس ہوگی آن لائن، اس میں آپ بہت اچھا سا اس لیٹر کا رسپانس دیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔